عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں انتہا ہو تو پور کے برابر سارے سرے کاٹ دے۔ پاکستانی ہو یا کوئی ہو، مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے۔ ہمارا 2 بیٹا، اللہ سب کے بیٹوں کو اچھا بنائے۔ حافظ حبیب الرحمان لاپتہ ہیں، اللہ پاک کرے کہ باخیر ہوں اور واپس آ جائیں۔ ہماری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا بھی کیا، لیکن میری انگلی کا کچھ چمڑا اتر گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر مونچھوں کا کوئی بال ٹوٹ گیا پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میں مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آیا تو میں عادت کے مطابق ناخن جو ہے وہ دانتوں سے کاٹ دیا، کچھ نہیں ہے، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ایک بات یاد رکھو، جن لوگوں کو اللہ پاک مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، دعا کریں ہم سب کو نصیب ہو اور ادب کے ساتھ نصیب ہو، اور وہ حاضری ہمارے لیے شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنے۔ ان کی خوش نصیبی ہے کہ مدینے سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ کیوں؟ حضور پاک نے کبھی پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش سے تو عمرہ نہیں کیا نا۔ آپ نے اگر عمرہ کیا ہے تو وہاں ذوالحلیفہ سے کیا ہے یا جیرانہ سے کیا ہے، تو ایسا موقع اللہ تمہیں دے رہا ہے تو اس کو اگر ضائع کرو تو بڑی بد نصیبی ہوگی۔ فروٹ جو ہے کھانے سے پہلے کھائیں یا بعد میں، جیسے کھائیں، کوئی شریعت میں تو منع نہیں ہے۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ فروٹ جو ہے وہ لذت کے لیے کھایا جاتا ہے، کھانا جو ہے وہ بھوک مٹانے کے لیے کھایا جاتا ہے، تو اس لیے علماء یا باقی سب بعد میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ویسے منع نہیں، پہلے بھی کر لو۔ میں نے سر پہ آج اس طرح پھروایا، لیکن صابن اگر خوشبو والا تھا تو کچھ صدقہ خیرات کرو۔ تیسرے چکر میں نماز کھڑی ہو گئی تو آپ نماز پڑھ کے جہاں ہیں اسی سے پھر طواف کو جاری رکھیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے سے بالکل گناہ معاف ہوتے ہیں، اور قیامت میں حجر اسود بھی شفاعت کرے گا۔ اللہ اس کو زبان بھی دیں گے اور اللہ اس کو آنکھیں بھی دیں گے۔ وہ جس نے اس کو بوسہ دیا ہے سنت کے مطابق اس کی سفارش کرے گا۔ میں نے پہلی دفعہ عمرہ کیا ہے، طواف اور صفا کے چکر جو ہے میں بھول گیا، تو آپ بھول گئے تو مجھے یاد ہے، بس اللہ قبول کرے اور کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے انڈر ویئر یا کوئی چیز ایسی رکھیں تاکہ کوئی قطرہ مسجد میں نہ گرے۔ اگر عین سورج سر پہ ہے تو نماز نہ پڑھیں، سورج ڈھلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بچہ ہے عبداللہ، اس کو بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورتیں جو ہیں جیسے مرد رکوع کرتے ہیں وہ بھی رکوع کر سکتی ہیں، رکوع کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کل عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اگر کپڑے پہن لیے اور آج سر مڈایا تو دم پڑ گئی۔ اگر ایک بندے پہ قرض ہے، وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، بالکل کریں، کیونکہ عمرہ بار بار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ شوار سیوار کو پتہ نہیں کہ مچھلی کھانا ہر وقت جائز ہے۔ اگر طواف کے نفل اکٹھے پڑھیں وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل ہر طواف کے بعد پڑھیں۔ قطیبہ نام رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔
بچی میڈیکل میں پڑھائی کر رہی ہے، اللہ کامیاب کرے۔ وضو کرنے کے بعد اگر ہوا خارج ہو، بدبو بھی نہ ہو، آواز بھی نہ ہو، تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم دل سے نہیں مانگتے، صرف زبان سے مانگتے ہیں، اور ہمارا رزق بھی حلال نہیں ہوتا۔ اگر فجر کی اذان سے پہلے طواف مکمل ہو گیا، اذان کے بعد پہلے 2 رکعت طواف کے پڑھ لیں، پھر سنت پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے۔ جن لوگوں نے آیت سجدہ پر امام کے پیچھے سجدہ نہیں کیا لیکن رکوع میں چلے گئے تو ان کی نماز ہو گئی، لیکن جو رکوع میں بھی نہیں گئے، کھڑے رہے، تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ لوٹائیں۔ یہ جو عالم ہے، اساد و زمین، جن بھی رہتے ہیں، بالکل جن بھی رہتے ہیں، ملائکہ بھی رہتے ہیں۔ بہرحال ایک آدمی کے بڑے بیٹے نے دوسری شادی کی تو اس نے شادی کر لی، اب وہ بیٹے کی شادی پر ناراض نہیں رہنا چاہیے کہ اس نے گناہ تو نہیں کیا، شریعت کے مطابق جائز ہے، تم کس بات پہ ناراض ہو؟ اشک زہرا، پتہ نہیں، اشک تو آنسو کو کہتے ہیں، آپ کیوں خواہ اپنی بیٹی کا نام آنسو رکھ رہے ہیں؟ صرف زہرا رکھ لو، کافی ہے۔ ایک آدمی نے موبائل پہ دوسری شادی کی ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا، اس کو کہو دوبارہ نکاح پڑھیں۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے کچھ کھاتے رہے کوئی حرج نہیں۔ قرآن کریم کی روح سے پوتے اور پوتیوں کو دادے کی طرف سے حصہ نہیں ملتا، انگریزی قانون میں ملتا ہو لیکن شریعت میں نہیں ملتا۔ اگر دادا اپنی خوشی سے دینا چاہے اس کی مرضی ہے۔ شوہر کی جائیداد آدھی وہ اپنی بیوی کے نام کروا دے، بیوی سب کو تقسیم کرے، اگر اس نے بیوی کو دیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے سب وارثوں کو ملے گا۔ بہرحال موبائل سے یا کسی سے تصویریں بلا وجہ نہ بنایا کریں۔ ایک ہوتا ہے دین کی ضرورت ہے کہ درس ہے، کوئی چیز ہے، کعبہ شریف دکھا رہے ہیں، حج دکھا رہے ہیں، عمرہ دکھا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ مسلمان ہو گیا، ختنہ نہیں کرایا تو کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، الطاف حسین کے نام سے، کینسر کا، اللہ شفا دے۔ پتہ نہیں کیا، جو سوتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ عالم۔ جوتے پہن کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، سنت نہیں۔ سنت اور ثابت میں بڑا فرق ہے۔ حضور پاک نے لڑکی کندھے پہ رکھ کے بھی نماز پڑھی، ثابت ہے، لیکن سنت تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر جوتا پاک ہو نماز ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سنت تو نہیں۔ سنت تو یہ ہے کہ ہمیشہ بغیر جوتے کے پڑھی گئی۔ میزاب رحمت کے نیچے کوئی آیت نہ لکھیں، اللہ سے دعا کریں۔ میقات 5 ہیں جو کئی دفعہ میں نے بتا دی ہے۔ فضائل اعمال کتاب بالکل ٹھیک ہے۔ رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ وتر نماز جو ہے 3 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، اور 1 رکعت بھی۔ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے۔ نماز ظہر سے پہلے یا عشاء سے پہلے اگر سنتیں پڑھیں 4 رکعت کٹھی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ناخن چومنا حضور کے نام پہ بدعت ہے۔ بہرحال ہندوستان میں ظالم حکومت جو ظلم کر رہی ہے، اللہ ان کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کی مدد فرمائے اور ظالموں پر اپنا قہر نازل فرمائے۔ اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ ایک شخص مسجد کا متولی ہے، محلے والے اس سے تنگ ہیں۔ محلے والوں کا کیا تعلق ہے؟
دوسری مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو بس۔ اگر نماز کی کتاب جیب میں ہو تو حمام جا سکتے ہیں، اگر اس میں قرآن کی آیات ہیں تو پھر باہر رکھیں۔ میری بیٹی کو مرگی کی تکلیف ہے تو وہی آیت پڑھیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفا۔ عورت عمرے کے لیے بغیر محرم کے نہیں آ سکتی اپنے ملک سے۔ بہرحال کوئی آدمی جو آدمی جانور کے پیشاب کو پاک سمجھتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں نے نہیں پڑھا بیر شفا کے بارے میں۔ میری بیوی کو معدے کی تکلیف ہے، سب سے وہی وظیفہ ہے کہ 7 دفعہ پانی پہ سورت دم کر کے ہر نماز کے بعد پیا کریں۔ میری بیٹی ہے، معذور ہے، عافیہ اور اہلیہ کو اللہ صحت عطا فرمائیں۔ ہم نے طواف کیا لیکن ہم نے 2 رکعت مغرب سے پہلے پڑھ ادا ہو گئے، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ بہرحال اگر بدعتی امام ہو تو نماز نہ پڑھیں۔ نشا پاشا ممبئی سے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے تو 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ بہرحال والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پہ بھی نہ جائیں اور تبلیغ پہ بھی نہ جائیں۔ استخارے کے بعد اگر ایک بات پہ دل بیٹھ جائے وہ سمجھے کہ یہی انشاءاللہ خیر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم چلیں، اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ادھر خود چلائیں گے۔ بہرحال سجدے کے رکوع میں یا آخری تشہد میں دعائے قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جدے حاجی ہے، طواف الوداع نہیں کیا، جدے کیا لیکن واپس آ گیا، ٹھیک ہے، جب جائے تو طواف الوداع کر کے جائے۔ اگر خوشبو والے ہاتھ صابن سے احرام میں ہاتھ دھوئے ہیں تو 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ حضرت معاویہ نے خلافت یزید کو کیوں دی؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کو کیوں دی؟ وہ بھی تو باپ بیٹا تھے نا۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ بیٹے کو نہ دیا جائے، اگر اس کے اعمال خراب ہیں تو پھر خود بھگتے گا۔ میرے پاس 4 کتابیں ہیں آپ کی، میں کیسٹوں کی شکل میں ان کو پتہ نہیں MP یا MP4 پہ تبدیل، جیسے کرو، مقصد اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، کافر کو گواہ بھی نہیں بنا سکتے۔ سلام لینے کا بہتر طریقہ یہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب کی اذان اور نماز کے سے پہلے 2 رکعت کوئی پڑھے تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے۔ باتھ روم میں کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وہ صاف ہے تو۔ ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ حج یا عیدین کے موقع پہ عورتیں غیر محرم سے ہاتھ ملا سکتی ہیں؟ نہیں ملا سکتی ہیں۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ عمرے کے بعد افضل حلق ہے، حلق نہ کراؤ تو پھر قصر اتنا ہو کہ 1/4 حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ ہمارے ہندوستان میں مسلمان جو ہے اپنے بچوں کو عیسائی سکولوں میں پڑھاتے ہیں، بہتر ہے کہ نہ پڑھائیں، اسی مسلمان مدرسوں میں پڑھائیں۔ میزاب رحمت کے نیچے یہ لکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کرو۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اورنگزیب صاحب ہیں یا جو بھی ہیں سب کو کعبے کا دیدار نصیب فرمائے۔ احرام کی حالت میں نسوار یا سگریٹ ڈبل حرام ہے۔ اگر حجر اسود سے طواف شروع کیا لیکن ختم مقام ابراہیم پہ کیا تو پھر ناجائز ہے، دوبارہ طواف کرے، ختم بھی حجر اسود پہ کرے گا۔
ہمارے گاؤں کی مسجدوں میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ انشاءاللہ جو حجر اسود کو بوسہ دے یا اشارہ کرے اس کی بھی شفاعت ہوگی۔ مولانا نصیر احمد صاحب قافلے کے ساتھ آئے ہیں، اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ اگر کسی کے کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا لیکن بعد میں وہ نکاح کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، دونوں توبہ کریں اور نکاح کر لیں۔ ایک ساتھی ہے جب مسجد میں جہاد کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی جائے تو وہ چلا جاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، جہاد تو قیامت تک باقی ہے۔ اشاعت توحید والے لوگوں کے سب کے پیچھے نماز جائز ہے بھائی، فتویٰ لینا ہے تو کسی بڑے عالم سے لو۔ ایک مسجد ہے جو تیل اور گیس کمپنی نے بنائی ہے، اگر وہ عارضی مسلح تھا تو تبدیل ہو سکتی ہے، اگر مسجد کی نیت سے بنائی گئی ہے تو پھر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ روزانہ بولسا دیتا ہوں، اچھا کرتے ہیں۔ میری بیٹی کا دل جو ہے وہ چھوٹا ہے، اللہ شفا دے۔ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ میری شادی کروا دو، اس کو کہو بھی تم خود کرو، میں کیوں کروا دوں۔ مکے میں ام القریٰ یونیورسٹی جو ہے وہ حد حرم سے باہر ہے، میرے خیال میں تو اندر ہے، چونکہ میں نے دیکھا نہیں صحیح معنی میں۔ عمرہ پاکستان روانہ ہوئے، شارجہ ایئرپورٹ پہ نفل پڑھنے کا موقع نہ ملا، مجبوری کی بنا پر نماز 2 رکعت نفل اشارے سے پڑھ کے نیت، نہ بھی پڑھتے تب بھی نیت جائز ہے۔ بیٹا نافرمان ہے، اللہ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے۔ اگر صفا مروا کرنے کے بعد تھک گیا، سو گیا، اٹھ کے پھر حل کرایا، کوئی بات نہیں۔ اگر احرام کی چادر کے کنارے سلے ہوئے ہوں تو وہ جائز ہے۔ ہر آدمی کو اچھے کام کی دعوت دیں اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا و امور المسلمین، اصلح احوالنا و احوال المسلمین، اصلح اولادنا و اولاد المسلمین، اصلح بناتنا و بنات المسلمین، اصلح شبابنا و شباب المسلمین، اصلح لنا شاننا کلہا فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم لا تجعلنا مضرۃ للماذرین، لا تجعلنا عقرۃ للآکرین، لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، تحفیظ کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اور علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی